دو چیزیں ہیں، ایک قول ہے ایک عمل ہے۔ تو قول جو بات ہے اس سے زیادہ عمل کی تاثیر یہ زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات نے کہا کہ قول سے زیادہ انسان کا عمل انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عنوان جو ہے وہ نوجوان نسل میں اخلاقی اقدار کی بستی اور انتظامیہ کی ذمہ داری، یہ عنوان ہے میرا۔ آیت پاک جو پڑھی گئی سب جانتے ہیں یہ نزول قرآن کے اعتبار سے سب سے ابتدائی آیات ہے۔ یہ 5 آیتیں ہیں سب سے پہلے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ عام طور سے اس کو سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جس ماحول میں یہاں بیٹھے ہیں اور جن اداروں سے وابستہ ہیں ان سے اگر ان آیات کو جوڑ کر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ایک جگہ لکھنے، 2 جگہ پڑھنے اور 3 جگہ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اشارہ کریں۔ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں، لکھنے، پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے۔ یہ پہلی بات ہے، عام طور پر ذہن اس کی طرف نہیں جاتا۔ اور دوسری چیز اس سے اہم ہے وہ یہ کہ آج ساری دنیا کہتی ہے ہم پڑھتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے سب سے پہلا لفظ جو اقرا فرمایا اس کے فوری بعد بسم ربک فرمایا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل روح ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ رب سے وابستہ ہو، رب سے جڑا ہو، ورنہ پھر یہ تعلیم وہی کچھ ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اغراض ہیں، مقاصد ہیں، تو ساری چیزیں اپنی ہی ذات سے متعلق ہیں۔ باقی اصل چیز جو جوہر ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے انسان کی سطح بلند ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں بڑا مقام وہ پاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو اور اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی بلند درجے عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو رب سے جڑا ہوا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اداروں کو چلانا یہ سب رب سے جڑا ہو۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنے کلام پاک میں اپنا تعارف جو کیا وہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ اللہ کی بہت سی صفتیں ہیں لیکن رب کی صفت کے ساتھ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا۔ پہلی بات تو پہلی آیت کو دیکھیے، رب ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ، آخری سورت کو دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، تو یہاں اعوذ برب الناس ہے۔
تو سب سے پہلے بھی رب ہے، سب سے آخر میں رب ہے۔ انسانوں کی آفرینش اور پیدائش سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں کو ایک سوال کے طور پر ایک عہد لیا، وہاں بھی الستو بربکم ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر خبر میں جانے کے بعد بھی سب سے پہلا سوال مر ربک کا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ یہ میں چند چیزیں بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کے حوالے سے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب کی ذات کیسی ہے۔ ادھر عہد لیا گیا، ادھر سوال ہوگا، اور پیپر بھی لیک کر دیا گیا کہ یہ سوال سب سے پہلے ہونے والا ہے، لیکن آنسر ہر کوئی نہیں دے سکتا جس کی پوری زندگی اللہ کی ربوبیت کے اقرار میں اور اس کی فرمانبرداری میں گزرے گی، وہ صحیح جواب دے سکتا ہے۔ ورنہ حدیثوں میں آتا ہے انسان لا ادری کہہ دے گا، مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ذات سے وابستہ رکھے۔ اس وقت جو نوجوان نسل میں اخلاقی بگاڑ ہے اور اقدار کی پستی ہے، اس کی بنیادی وجہ سب جانتے ہیں، بس ایک مذاکرہ ہے، وہ شیطان کا ہتھ کنڈا، میڈیا، سوشل میڈیا، معاشرتی دباؤ، یہ کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی اس میں رول ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دو لفظ ہیں، انسان، حیوان۔ انسان حیوان اس معنی کر ہے کہ اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ بنی آدم ہے اور انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو فرمایا، یا بنی آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو باعزت بنایا، تو اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈالا۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا درجہ سب سے بلند ہے، تو انسان عام سطح سے اونچا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس سے آگے ایمان ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، آگے چل کر ایمان والا بنایا ہے۔ یہ کوالٹیز ہیں، یہ صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان کا مقام اللہ کی نظر میں بڑھتا ہے۔ تو آج ہمیں اس کے درجوں کو بلند کرنے، اس کے اقدار کو بلند کرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے عام طور سے ایک بات ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے محنت و مشقت کی ضرورت پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ از خود چیز بگڑ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو تعمیر کے لیے وقت درکار ہے، محنت درکار ہے، تخریب کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک زمین خریدیں، اس کو کچھ عرصہ ویسے ہی چھوڑ دیں، تھوڑے دنوں کے بعد اس میں زہریلی گھاس، کانٹے پراٹے، موذی جانور اور ایک عجیب و غریب بھیانک شکل بن جائے گی، جہاں جا کر آپ خود پریشان ہو جائیں گے، آیا یہ وہی زمین ہے کیا جو میں نے خریدی ہے؟ لیکن زمین کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جب اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل یہی حال دلوں کا ہے۔ دلوں کے اجڑنے کے لیے، برباد ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود بنانے ہی کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بگاڑنے کی جو محنتیں ہو رہی ہیں، یہ انسان کو انسان نہ رہنے دیا جائے، اسے نیچے اتار کر حیوان بنا دیا جائے۔ مثال، انسان حیوان جب بھوک لگے، جہاں بھوک لگے وہ کھاتا ہے، اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ جب ضرورت پیش آئے اسے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ پیشاب پاخانہ اس میں نہ شرماتا ہے نہ کسی کا لحاظ کرتا ہے۔ تو بھری سڑک میں حیوان ان سب چیزوں کو کرتا ہے،
اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے۔ اب وہ جو چاہے کھائے، جہاں چاہے جائے، اور جس طریقے سے وہ رہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بہت عجیب و غریب بات جس کی طرف عام طور سے ذہن نہیں جاتا، یہ ہے کہ اللہ نے لباس انسان ہی کو عطا فرمایا۔ کوئی بھی حیوان وہ لباس نہیں پہنتا، انسان ہی ہے جو لباس پہنتا ہے، اور انسان ہی کے لیے اللہ نے لباس کو بطور نعمت کے فرمایا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا فرمایا۔ اے بنی آدم، اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں اللہ نے نہیں کہا، اے انسانوں کہا، اے بنی آدم کہا، اور فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تم پر لباس اتارا، اللہ نے اتارا، ایک نعمت کے طور پر اتارا، انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ مقصد بھی بتا دی، یواری سواتکم وریشا، جس سے تم اپنی عزت و عفت کو چھپاتے ہو، خوبصورتی اپناتے ہو۔ تو لباسی کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کو، عفت کو چھپاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہی سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ بے لباس انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور لباس ہی وہ شے ہے جس کے آگے انسان کا وجود بے لباس ہے۔ لباس ساری چیزوں کو چھپاتا ہے۔ یہ بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں۔ لباس انسان کو سردی گرمی سے چھپاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تقیکم الحر وتقیکم بأسکم، تم کو سردی گرمی سے لباس بچاتا ہے، جنگ کے موقع پر تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو لباس کے بڑے فائدے بتائے گئے ہیں، بڑی حکمتیں اس میں ہیں، لیکن آج انسان بے لباس ہو رہا ہے۔ تو حیوانیت جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک تحریک کے طور پر اور پوری قوت کے ساتھ اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہمیں سب سے پہلے عہد کرنا ہے، جمنا ہے، خود بھی رہنا ہے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو سب سے پہلے یہ ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، اس سے ذرا برابر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہونا ہے۔ آج یہی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ہو، دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور نوجوان نسل سیلاب کی طرح اس میں بہتے جا رہی ہے۔ اب میں سیرت پاک کے حوالے سے چند چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت فرمائی، اس کو میں ذرا مختصر وقت میں نمبر وار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصلاح و تربیت کے طریقے کو بیان کرنا بہت اہم اور سبق آموز ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دین اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا، بلکہ عملی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار سازی اور تربیت کو بھی بہترین انداز میں پیش کیا۔ تو پہلی چیز عملاً انسان اس کو پیش کرے۔ عملاً پیش کرنے میں محبت اور شفقت کے ذریعے سے اصلاح بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ آج کل اپنے ہی بچے کو ذرا زور سے بولو، دو چار لوگوں کے سامنے بولو، وہ خود برداشت نہیں کرتا۔ ایک بچہ آ کر شکایت کرنے لگا، مجھے ڈانٹنا ہی تھا تو تنہائی میں ڈانٹتے، سب کے سامنے کیوں ڈانٹے؟ اللہ، بچہ باپ کو پوچھنے والا ہو گیا ہے۔ آج جوان بچوں کو پوچھنے ہمت نہیں ہے، اتنی دیر کہاں رہے، اتنی دیر سے آنے کی کیا ضرورت، یہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ وقت آ گیا ہے۔ تو ایسے وقت میں محبت اور شفقت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم طریقہ محبت اور شفقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سختی سے اصلاح نہیں فرمائی، بلکہ ہمیشہ نرمی سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور شفقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں آپ کے لیے بے انتہائی احترام اور وفاداری پیدا کرتی تھی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے،
ایک مرتبہ ایک کام سے ان کو بھیجا، وہ اس کام میں نہیں گئے بلکہ کھیل میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کو دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب پوچھا اب تک نہیں کیا کیا؟ تو کہا کہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہیں ڈانٹے، لیکن فوراً آپ جب آگے بڑھے، ان کا ضمیر خود، ان کا دل خود وہ کہنے لگا کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور فوراً گئے اور اس کام کو انجام دیے۔ تو بات اتنی ہی تھی، اس وقت ڈانٹ ڈپٹ سکتے تھے، سمجھتے نہیں کیا، عقل نہیں کیا، بولا نہیں کیا، سنیا نہیں کیا، یہ طریقہ اپنانے کے بجائے محبت اور شفقت کا طریقہ اپنائے، فوراً وہ کام کو انجام دیتے۔ پہلے نہیں کرتا ہوں اس طریقے سے، جو بچے کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ طریقہ تھا، لیکن آپ کی شفقت کی وجہ سے فوراً وہ کرنے پر تیار ہو گئے۔ دوسری چیز ہے فرد کی شخصیت اور حالات کا لحاظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی شخصیت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تربیت فرماتے تھے۔ ہر فرد کی صلاحیتوں اور کمزوریوں کو سمجھ کر ان کو مشورے دیتے اور ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ ہر صحابی یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل ہونا چاہیے ہر ایک سے بھی، چھوٹے عمر کے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، گاؤں کے ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، صاحب ثروت و دولت ہوں یا کم حیثیت والے ہوں، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برتاؤ، ایسی محبت کرتے، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ یہ طریقہ اگر اپنایا جائے تو امید ہے کہ کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تیسری چیز ہے عملی مثالیں پیش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عملی مثالیں پیش کی۔ آپ خود عمل کر کے دکھاتے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے عمل کو دیکھ کر سیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں مکمل مطابقت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی عملی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ دو چیزیں ہیں، ایک قول ہے، ایک عمل ہے۔ تو قول جو بات ہے اس سے زیادہ عمل کی تاثیر یہ زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات نے کہا کہ قول سے زیادہ انسان کا عمل انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے ہمارے مثال کے طور پر 4 بچے ہیں، کیا حضرت 4 بچے گھر کو بولتے ہیں، نام ایرور نمک کے ایرور چلے گا، نام ورور نمک ورور آگا، نام ایرور نمک آگے ایور گھر کو ویسا زمانہ آگا، 4 بچے بولتے ہیں نا حضرت کر کے۔ یہ ایک عجیب قسم کی چیز ہے، یہ خیر ٹاپک بدل جائے گا۔ ہماری 2 آنکھیں 4 بچوں کو دیکھ رہی ہیں، تو 4 بچوں کی 8 آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں۔ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہمارے بچے سب آبزرو کرتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ بولتے نہیں ہیں، ہمت کرتے نہیں ہیں، لیکن ساری چیزوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عملاً جو اسوہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ان کے دلوں میں کارگر ہوتا ہے، اثر کرتا ہے۔ ایک نفسیات کے ماہر نے ایک بات بتائی، یہ مجھے دیکھے تو سمجھ میں آئے گا، اشارہ کرے تو۔ کہا جب اسٹوڈنٹس کو جوڑ کر میں ایک بات بولتا ہوں، آپ کو اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اب میں ایک چیز بولنے والا ہوں، اس کو آپ لوگوں کو ریپیٹ کرنا ہے، لیکن وہ بولتے ہوئے کان میں ایسا ہاتھ رکھ لے کر بولنا ہے۔ سمجھ گئے کیا؟ پوچھا، سب سمجھ گئے بولا۔ اب سنو غور سے، میں بولتا ہوں، یہ بولتے ہوئے ٹیچر سر پہ ہاتھ رکھ لیا تو سو بھی بولتے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بات کیا بولے؟ ٹیچر کیا بولے؟ بولتے ہوئے کیا کرنا؟ کان پہ ہاتھ رکھنا، لیکن خود کیا کیے؟ سر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تو بول سے زیادہ ان کے قول سے زیادہ ان کے عمل کا اثر ہوا کہ طلبہ بھی جو ہے سر پہ ہاتھ رکھ لیے، حالانکہ بولے کیا تھے؟ کان پہ ہاتھ رکھنا کرتے۔ اس طریقے سے
ہمارے ہر عمل کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، عمل کو لیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے صبر اور برداشت کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیشہ صبر اور برداشت کی تعلیم دی۔ جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مشکل یا امتحان کا سامنا ان کو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کا درس دیتے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی تلقین کی۔ یہ جو علاج ہے، آج دو چیزیں ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں، آج جو دو بیماریاں ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ڈکشنری ہی میں نہیں رہیں گی۔ ایک ہے ٹینشن، ایک ہے ڈپریشن۔ کسے دیکھے تو بھی یہ انہیں گھر کو گیا تو انہیں ٹینشن میں، انہیں دیکھے تو انہیں ٹینشن میں، اللہ اکبر، سب بھی سوڑا باٹنا چاہتے یہاں۔ اس لیے ایک حکمت کی بات بیچ میں بول دیتا ہوں، مرد پریشان ہوا تو خاموش ہو جاتا، اور آج عورت پریشان ہوئی تو زیادہ بولنا شروع کرتی۔ اب یہ سمجھ نہیں میں ہے، مرد گھر کو آیا 3 بجے دھوپ میں آیا، اب نقصان ہوگا، پیمنٹ نہیں آیا، گاڑی پنچر ہوگی، پولیس والا پینالٹی ڈال دیا، 1000 پریشانیاں لے کر آتا۔ اب وہ گھر میں ایسی حالت میں آیا، دھوپ میں، اب انہیں شروع کرتی کہ اتنے وقت کو ایسو کہ اتنا لیٹ گئی کہ کیا وہ، اب وہ پریشان ہے نقصان ہو کر، وہ بولتا نہیں، انہیں کیا کرتی چپکے رہتی نہیں کہ منجے بولتے نہیں کیا بولنا آگا تو انہیں کیا کرتا، پکڑ کو ذرا ہٹ تو کر ڈھکلنے کی دیری شروع، گھر کو فون جاتا، بھوا بھیا جو چل جاؤ کر بولتے ہیں مجھے باہر چل جاؤ، لمبا قصہ شروع ہوتا۔ ایسے وقت میں عورت کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے۔ عورت پریشان ہوتی ہے تو زیادہ بولنا شروع کرے گی، ادھر بولے گی ادھر بولے گی، ان کے پاس بولے گی ان کے پاس بولے گی، بولتے رہے گی۔ اس وقت مرد کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، وہ بھی بولنا شروع کرے تو پھر دونوں طرف سے اللہ خیر کرے بات پڑ جاتی ہے۔ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی اور فرمایا کہ حالات تو آئیں گے، یہ دنیا ہے، اس میں جو ہے حالات کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے بہت ساروں کو سنبھال لیا فوراً۔ آج اس کی ضرورت ہے، ورنہ ہر کوئی پریشان ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اب ایسی صورت میں حالات کو کس طریقے سے برداشت کرنا، کس طریقے سے فیس کرنا، وہ ایک طریقہ کار ہے۔ 5ویں چیز اجتماعی تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی تربیت پر بھی زور دیا۔ خطبوں کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی شکل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تربیت دی تاکہ وہ ایک مضبوط اور متحد معاشرہ قائم کر سکے۔ تو کبھی انفرادی نصیحت کارگر ہوتی ہے، کبھی اجتماعی شکل میں نصیحت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کا رنگ اپناتے ہیں، ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو بھی لیتے ہیں، اس کا بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ پھر آگے اخلاق کی بہتری پر زور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخلاقی تربیت کو فوقیت دی۔ دیکھیے پوری دنیا میں آپ کسی کو بھی بولے جھوٹ بولنا صحیح ہے کیا، دھوکہ دینا صحیح ہے کیا، ظلم کرنا صحیح ہے کیا، بد اخلاقی سے پیش آنا صحیح ہے، سب بولیں گے نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ان سب چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دی اور امانت داری، سچائی، عدل، اخلاقی پاکیزگی، ان چیزوں پر زور دیا۔ آج بالکل انسان کو حیوان جیسے میں بول رہا ہوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بچہ کھڑ کر پیشاب کر رہا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جسٹ ڈو دیٹ، ویسے ہی تمہیں کر لو۔ تو کھڑ کر انہیں پیشاب کرا، تمہیں بھی کھڑ کو پیشاب کرو۔ تو کیا ہے، حیوان جیسا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا، تم بھی کر لو۔ تو انسان کو حیوان بنانے ہی کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب تو انسان کے اوپر ہی پیشاب کر دیتے ہیں، اور میڈیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، انسان کے اوپر انسان پیشاب کر رہا ہے، اور بات کتنی ہے، انہیں تو معافی مانگ لینا، ابھی کیا پھر کیا پیچھے پڑے نا اللہ۔ یہ دیکھو اتنی گراوٹ آ گئی ہے۔ تو بہرحال
اخلاق کو بنانا ہے تو جو منفی چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور اس کی جگہ مثبت چیزوں کو لانے کی، سچائی کو لانا، امانت داری کو لانا، عدل کو لانا۔ آج عدل اور ظلم بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ میڈیا نے رات کو دن، دن کو رات بنا دیا ہے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا دیا، بالکل کھلے آنکھوں آج دن دھاڑے جھوٹ، اور بالکل سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ اس کی وجہ سے ایک ہی بات کو ہزار بار دہرایا جائے، مطلب یہ کہ بار بار دہرایا جائے تو لوگ ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اس درجے میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کو یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ سچ کو غلط، غلط کو سچ سمجھنے لگ گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے اور ہر وقت اللہ کی یاد اور دعا کی تلقین کی ہے۔ دیکھو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو ہم اصل میں ایک اہم عبادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا ذہن جاتا نہیں۔ حالانکہ چھوٹی سی حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہی، خالص عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، گودا ہے، اصل ہے، مدل ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ دعاؤں کے ذریعے سے خاص طور سے اولاد کی تربیت کے لیے دعا کا جوہر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے ہم دعاؤں کے ذریعے سے، اس لیے کہ نبیوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی اور نبیوں نے بھی نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ قرآن پاک کو دیکھو، ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن پاک میں، سب میں دیکھو نیک اولاد، نیک اولاد کی دعا۔ اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے تعلیم و دینی مجالس کا انعقاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دینے کے لیے مختلف مجلسیں اور اجتماعات منعقد کیے، جہاں قرآن کی تعلیمات، احادیث اور فقہ کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا اور سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے۔ الحمدللہ یہاں کالج میں بھی اس عنوان سے ہمارے پرنسپل صاحب اور پروفیسر ابرار صاحب سنا رہے تھے کہ ایک ماشاءاللہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وقفے وقفے سے جو ہے اس عنوان پر باقاعدہ اس کے ایک سلیبس کے طور پر بھی ایک چیز سوچی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ بنائے، فائدہ مند بنائے۔ یہ تمام طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خاص اور اہم نکات تھے، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصلاح و تربیت میں مرکزی کردار ادا کرنے میں یہ مفید و کارآمد تھے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ عنوان تو بہت تفصیلی ہے، تو آج ہمیں بجائے یہ کہ ہم منکرات کا تذکرہ کریں، بے حیائی کو بار بار دہرائیں، اس کے بجائے ہم حیا اور پاک دامنی کو لانے، اچھے اخلاق و اقدار کو لانے، اس سلسلے میں توجہ دلانے کی ضرورت۔ دیکھو ہم بے حیائی کو بولیں گے، بار بار بولیں گے تو بے حیائی اور بڑھے گی، یعنی اس کے چرچے ہوں گے، اس کے تذکرے ہوں گے۔ اس کے بجائے ہم اس سے کیسے بچیں، اپنی حفاظت کیسے کریں، عصمت و عفت کی حفاظت کیسے کریں، اس سلسلے میں توجہ دلائیں۔ آج کل میڈیا کی جو خرابیاں ہیں، موبائل فون کی، وہ سب جانتے ہیں خرابیاں ہیں، خرابیوں کو بولنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز جو ہے اللہ خیر کرے، نوجوانوں میں اور کم عمر کے نوجوانوں میں نشے کی عادت بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اللہ ہی بچائے۔ پہلے دکان کو جانا اور بہت چھپ چھپا کر لینا، یہ سب چیزیں تھیں، اب سب ختم ہو گئی۔ اب ایسی اس کی صورتیں پھیل گئی ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا کن کن چیزوں میں نشہ ہے، کس درجے نشہ ہے، کتنے خطرناک قسم کی چیزیں، اللہ بچائے، اور بہت سستے داموں میں مل رہی ہے۔ اب بولے تو مصیبت کیا ہو، تو جا کو ٹیسٹ کریں گے، اٹھا کے دیکھ، یہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ فلاں چینل دیکھو نکو، فلاں ویب سائٹ دیکھو نکو، اور کو بولے تو بھی کیا باؤڈی میں جا کو جھکو نکو، جا کو داخل ہو نکو، تو جا کو دھاکٹ ملے گا، ایسا حال ہے۔
نک کو دیکھو گے تو ضرور جا کو دیکھیں گے. ویسے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے نشہ کر رہے ہیں بہت زیادہ. اللہ کی پناہ ڈر ہوتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان، اس کو ان کے ماں باپ بہت ترس کر بھیجے، وہ بنگلور سے آیا میرے پاس، خود بولا حضرت 6 دن 7 راتوں تک میری آنکھیں بند نہیں ہوئی، کھلی کی کھلی رہی. بولے اس درجے نشہ، سن رہے بھائی، 6 دن 7 راتیں پوری کی پوری میری آنکھیں کھلی تھی. اس درجے نشے میں رہتا تھا، نہ نیند آتی، نہ چین ہے، نہ سکون ہے. کھانا ایک وقت کا آتا تھا، ویسے ہی وہ رہتا، اور شام کو اٹھا دیا جاتا تھا. کھانا خراب ہوتا تھا، لیکن مجھے کھانے کا خیال نہیں آتا، نہ سونے کا خیال آتا تھا. اس درجے نشے میں. اللہ تعالیٰ ہی خیر کرے. بچوں کو بہت زیادہ سنبھالنے کی اس وقت ضرورت ہے. کن کن طریقوں سے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں، کیسے کیسے ان چیزوں کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. شاعر نے کہا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. تو اس طریقے سے یہ زہر کا پیالہ ہے، اور یہ آگ ہے جو اندر جا کر انسان کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. اسی لیے اخلاق پر زور دے کر، توجہ دے کر، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بچوں کو بھی، بچیوں کو، اس سے بڑھ کر بچیوں کو سنبھالنا بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے. اللہ خیر کرے. روز کی کارگزاریاں، روز کی کان پک جاتے، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی، فلاں دھیڑ کے ساتھ چلی گئی. روز کی روز دل دکھتا ہے. اچھے اچھے گھرانے کے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے، اوپر سے نیچے تک پورا لباس ہے، بیٹی غیر کے ساتھ چلی گئی. دوسری بیٹی کی پریشانی ہے حضرت، وہ انہوں نے بھی ذرا سنبھل کر رہ سکا، دعا کرو. عام ہو رہی ہے یہ چیزیں، اللہ بچائے. اس لیے سمجھانے کی ضرورت ہے. if wealth is gone, nothing is gone. if health is gone, something is gone. if character is gone, everything is gone. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.